اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 نمبر آیا سورہ نور۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتیٰ یؤذن لکم وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ لَیْسَ عَلَیکُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ مَسْکُونَةٍ فِیہَا مَتَاعٌ لَکُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَکْتُمُونَ۔ صدقت یا رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا ہرگز نہ داخل ہو تم، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا تم اجازت طلب کر لو، وتسلموا اور سلام کہہ لو، علی اہلہا اس کے رہنے والوں پر، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا پس اگر نہ پاؤ تم فیہا اس میں احدا کسی ایک کو بھی، فَلَا تَدْخُلُوهَا تو نہ داخل ہو تم اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن لکم اجازت دے دی جائے تم کو۔ وَإِن قِیلَ لَکُمْ اور اگر کہا جائے تمہیں ارجعوا لوٹ جاؤ، فارجعوا تو پس لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ اور اللہ بما تعملون ساتھ اس کے جو تم اعمال کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے۔ لیس علیکم نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تدخلوا کہ داخل ہو جاؤ تم، بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ جہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے، فیہا اس میں متاع لکم سامان ہے تمہارے لیے، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن جب ہم پورا اللہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دے گا، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی واضح حق ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ بری ہیں جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا اور رزق ہے۔ اب یہاں اللہ احکم الحاکمین دو بڑے احکامات بیان کر رہے ہیں کسی کے بھی گھر میں جانے کے لیے۔ کہیں بھی آپ نے جانا ہے، وہ آپ کے گھر کے علاوہ، آپ کے بھائی کا گھر ہے، بہن کا گھر ہے، کسی کا بھی گھر ہے، جانے اندر جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے، ہم نے دروازہ کھلا دیکھا تو منہ اٹھایا اور سیدھا اندر چلے گئے، یہ غلط طریقہ ہے۔ کسی کے گھر میں بھی جانا ہے، اجازت جب تک نہیں آپ لیں گے، آپ اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ جس طرح کہ بیٹی کا گھر ہے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، وہ یہ نہیں کیا کہ میری بیٹی کا گھر ہے تو میں اندر چلا جاؤں، نہیں، باہر کھڑے ہو کر کے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم اجازت ہے اندر آ سکتا ہوں؟ یہ بھی اجازت کے معاملے میں ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے۔ ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس غلام بیٹھا تھا، جا کے کہا اسے جا کر کے سمجھاؤ، پہلے کو السلام علیکم، پھر کہو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اور اگر گھر والے پوچھیں کون، تو یہ نہیں کہنا میں، اپنا نام بتلانا ہے۔ یہ بھی ایک مرتبہ ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ایک بندہ آیا، پوچھا کون، کہا میں کیا ہوتا ہے؟ نام بتلاؤ اپنا، کہ میں فلاں ہوں، اپنا نام بتلاؤ۔ تو میں نہیں خالی کہنا چاہیے، اپنا نام بتلانا چاہیے، اور اجازت مانگنے سے پہلے السلام علیکم کہیں،
اور اس کے بعد ان سے اجازت لیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں. اگر وہ اجازت دے دیں تو آپ جا سکتے ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں ابھی کوئی گھر میں مرد نہیں ہے تو یا کوئی ایسے معاملات ہیں آپ لوٹ جائیں، تو خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واپس چلے جاؤ. چہرے پہ بل نہ لے کے آنا، پریشان نہ ہونا کہ لو جی ہمارے لیے دروازہ ہی نہیں کھولا. ہو سکتا ہے ان کی کوئی پریشانی ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی مسئلہ مسائل ہو. آپ کے لیے کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ گئے ہیں تو اگلا بندہ آپ ہی کا انتظار کر رہا ہے اور وہ آپ کے لیے دروازہ کھول دے. 100 مسائل ہو سکتے ہیں. آپ کو خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان کی اس معذرت کو قبول کر لینا چاہیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا میں ابھی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے نہیں کہا کہ میں بیٹی کا گھر ہے چلا جاؤ، اجازت لی. وہ جو ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے لیٹے آدھے بیٹھے ہوئے تھے اور پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو ابو بکر آئے، آ کر کے بات کی اور چلے گئے. کچھ دیر کے بعد عمر آ گئے. وہ بھی کہتے میری داماد کا گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی بیٹی حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، لیکن تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں. تو انہوں نے بھی آ کے اجازت مانگی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں آ جاؤں، بات کرنی ہے. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ کہہ سکتے تھے میرے دوہرا سسرال ہے 2 مرتبہ اور میرے ماموں کا گھر ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ماموں لگتے تھے. حضرت عثمان کی والدہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھو کی بیٹی ہیں، پھپھی زاد بہن ہے. تو کہہ سکتے میرے ماموں کا گھر ہے، میرے سسر کا گھر ہے، میں چلا جاؤں. نہیں، اجازت مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے ماں سوا کسی گھر میں داخل نہیں ہونا حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت مانگ لو ان سے. اپنے گھر میں بھی آنے کے آداب بتلائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں ان کی بیوی کہتی ہیں کہ جب یہ گھر میں آتے تھے نا تو پہلے دروازے پہ کھانستے تھے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہے ہیں، اور پھر سلام کہتے تھے. اپنے گھر بھی آنا ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر میں سلام کہنا چاہیے اونچی آواز سے، تاکہ گھر والوں کے لیے سلامتی. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ وہ اللہ کے ذمہ میں بندہ چلا جاتا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں آ کر کے سلام کہتا ہے. تو اپنے گھر میں لو. اپنے گھر میں کیا بھئی، میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ کیا آپ کے گھر والوں کو سلامتی اور دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان کو نہیں چاہیے؟ اپنے گھر میں سب سے پہلے. تو اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے گھر کے ماں سوا کسی گھر میں داخل نہ ہو حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان کے رہنے والوں پر سلام کہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر میں بھی جاتے نا، ہاں یہاں ایک اور چیز آئی کہ سیدھا دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا کہ دروازہ کھلے اور آپ کی نظر اندر چلی جائے. دروازے کے سائیڈ پہ کھڑے ہونا ہے تاکہ جب دروازہ کھلے تو نظر اندر نہ جائے. دروازے کے دائیں بائیں جہاں بھی جگہ مناسب ہو آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے اجازت لینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، آہستہ سے وعلیکم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز نہیں پہنچی. پھر کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، آہستہ کہا کہ باہر آواز نہ آئے. تیسری مرتبہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹنے لگے. اب وہ صحابی دوڑے آئے، دروازہ کھولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدھر جا رہے؟ کہا میں نے 3 بار سلام کہا، تم نے جواب نہیں دیا. کہا جی میں نے 3 بار جواب دیا، آہستہ دیا صرف اس لیے کہ آپ زیادہ زیادہ میرے لیے سلامتی، برکت اور رحمت کی دعائیں کریں اور زیادہ زیادہ دعائیں مجھے حاصل ہو جائیں. میں نے اس لیے آہستہ آہستہ جواب دیا تاکہ آپ پھر کہیں گے پھر کہیں گے پھر کہیں گے اور مجھے زیادہ دعائیں آپ کی حاصل ہو جائیں گی. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس کے گھر کے رہنے والوں کو سلام کہیے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، اب خواتین ہیں اور غیر محرم ہے، مرد ہے نہیں یا کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسے ہی نہیں داخل ہو جانا. حتیٰ یُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ مالک مکان آ جائے، وہ آپ کو اجازت دے، اس وقت تک آپ گھر میں داخل نہ ہوں. وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر گھر والے آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں ارجعوا فارجعوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ چلے جائیں پھر ٹھہر کے آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کہ تم لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو،
جو بھی تم معاملات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہیں۔ پھر ہے کہ عرب میں، یہ ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا، عرب میں ہوتا تھا، یا ہمارے ہاں بھی ادھر آپ کہہ لیں پہاڑی علاقوں میں جو برفانی علاقے ہیں، انہوں نے علیحدہ سے کچھ اپنے وہ جو بکریاں چرانے والے ہوتے تھے انہوں نے غار نما گھر یا چھوٹے چھوٹے جھونپڑے بنائے ہوتے تھے، کبھی بارش یا دھوپ میں وہاں سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، یا قافلے جب کبھی نکلتے تو راستے میں پڑاؤ کرتے تو وہ خیمے کہیں وہیں چھوڑ جاتے، آگے چلے جاتے کہ یہاں کوئی اور مسافر آئے گا تو آرام کر لے گا۔ یہ عرب میں بڑا ہوتا تھا۔ یہ غیر مسکونہ گھر جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، خالی پڑے ہوئے ہیں گھر اور وہ کھلے ہوئے ہیں گھر، وہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے گھروں میں تم بغیر اجازت کے جا سکتے ہو۔ اور یہ اکثر جنگلات میں ہوتے تھے، صحراؤں میں بنا لیتے تھے وہ کہ کوئی مسافر آئے گا تو آرام کر لے گا، اور وہاں جو ان کے صاحب ثروت لوگ ہوتے تھے، پیسے والے لوگ ہوتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دیتے تھے کہ کوئی مسافر آئے گا پریشان ہوگا، نہ کچھ ملے گا، چلیں یہاں آ کے آرام بھی کر لے گا، پانی بھی پی لے گا، اور اسے کھانے کو بھی کچھ نہ کچھ میسر آ جائے گا۔ ایسا ہوتا تھا۔ تو ان گھروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں احکامات دے رہے ہیں، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم داخل ہو جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی رہنے والا مکین موجود نہیں ہے، فیہا متاع لکم، وہاں تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ مل جائے تمہیں، کھانے پینے کو مل جائے، کوئی متاع مل جائے، یا تمہیں دھوپ میں یا بارش میں آرام کا جو ہے وہ سہولت میسر آ جائے، تم ان میں داخل ہو سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا، تم کسی چیز کو ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، اللہ تمہاری دونوں حالتوں سے باخبر ہے۔ کیوں گئے تھے، کیسے گئے تھے، کیا معاملات تھے، وہ تم اب اس چیز کو ظاہر کرو یا چھپا کر کے رکھو، اللہ تمہاری دونوں حالتوں سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے عام زندگی کی روٹین میں چلنے پھرنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ پرسوں پڑھیں گے کہ عورتیں چلیں تو کیسے چلیں، مرد چلیں تو کیسے چلیں، یہ انشاءاللہ ہم پرسوں پڑھیں گے۔ اہل ایمان نہ داخل ہو تم گھروں میں اپنے گھر کے ماں سوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور سلام کہہ لو اس کے رہنے والوں پر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر تم نہ پاؤ وہاں پر کسی ایک کو بھی تو نہ داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی تم اعمال کرتے ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں جہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے داخل ہو جاؤ بغیر اجازت کے، وہاں تمہارے لیے کچھ سامان ہو سکتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کل ہم نے دعا پڑھی تھی، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرا مطیع کیا، اپنے معاملات کو تیرے سپرد کیا، اپنے چہرے کو تیری جانب میں توجہ کیا، میں نے اپنی کمر کو تیرے آگے جھکا لیا، تیری محبت کے شوق اور تیرے عذاب کے ڈر کے ساتھ۔ کوئی جائے پناہ نہیں ہے تیرے سوا، کوئی بھی نجات دینے والا نہیں ہے تیرے سوا۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، تیرے نبی پر ایمان لایا جسے تو نے ہم میں مبعوث کیا۔ آگے رات کو انسان لیٹے ہوئے بعض اوقات تو غیر شعوری طور پہ نیند کے غلبے میں پہلو بدلتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو احساس ہوتا ہے میں پہلو بدلنے لگا ہوں، اور اگر پہلو بدلنے لگیں تو وہاں یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اکیلا ہے، زبردست ہے، آسمان و زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، العزیز الغفار، غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ یہ پہلو بدلنا یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، میں نے پہلے بھی بارہا آپ کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ باوضو سوتے ہیں اور ذکر کرتے ہوئے سوتے ہیں، موبائل چیک کرتے ہوئے نہیں، ذکر کرتے ہوئے سوتے ہیں، تو آپ کا یہ سونا آپ کے ساتھ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگوا دیتا ہے۔ ایسے سونا آپ کا باوضو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا ھذہ الاجساد طہرکم اللہ،
من بات منکم طاہرا بات معہ فی شیارہ ملکن، تم پاکیزگی کی حالت میں باوضو سویا کرو، جب تم پاکیزہ حالت میں باوضو سویا کرو گے فرشتہ تمہارے ساتھ ڈیوٹی پہ آ جاتا ہے۔ جب تم کروٹ بدلتے ہو، ایک حدیث میں کروٹ بدلتے ہو، لیٹے لیٹے کروٹ بدل لی، تو فرشتہ اس وقت آپ کے لیے، آپ کروٹیں بدل، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ ہو رہے ہیں، فرشتہ آپ کے لیے آپ کی ہر کروٹ کے بدلنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس پر اپنی رحمتیں نازل کر دے، یہ باوضو سویا تھا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جس وقت انسان بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، پھر فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اللہم اغفر لہ ورحمہ انہ بات طاہرا، یا اللہ اس بندے کو بخش بھی دے، اس پر اپنی رحمت بھی نازل فرما کہ یہ باوضو سویا تھا۔ تو یہ بڑی بات ہے اگر ایسا عمل کیا جائے تو، اور اگر کروٹ بدلتے ہوئے آپ کو حواس قائم ہے کچھ، تو یہ ضرور پڑھیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، زبردست ہے، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اور تو غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائیں، جو ہم سے عمدن ہوئے، جو ہم سے سہون ہوئے، ان سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔